अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत में हूँ अरीज फ़ातिमा। एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई स्ट्रेटजी बना के मैदान में आ तो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मरतबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना लाहे अमल तैयार किया है वो उसमें कोई कामयाब भी हो सकेंगे, क्योंकि एहतजाज और तहरीक या इस तरह की बहुत सारी बातें हम सुन रहे होते हैं, लेकिन वो कोई दम खम वाली नहीं है, बड़ा हल्का फुल्का सा एहतजाज होता है और वो ख़त्म हो जाता है। अब ये कहा गया है कि सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हर MNA, हर MPA और सेनेटर आएगा और जो नहीं आएंगे फिर हम उनको नेम और शेम करेंगे। ये कैसा रवैया है और सियासत में इस तरह के रवैये की कितनी गुंजाइश है, इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे रूबरू हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया सना ज्वाइन करने का। और हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना स्ट्रेटजी अपनाने तो जा रही है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी कामयाब होगी हम जाहिर है कि उसकी तरफ भी आएंगे कि जो मंगल और जुमेरात के हवाले से इन्होंने प्लान तैयार किए। लेकिन अभी ये जो एक एहतजाज का प्लान रखते हैं, आपको लगता है कि ये कोई सूदमंद साबित हो सकेगा इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है सुहेल आफरीदी साहब ने एक अपने तरीके से काफ़ी मैच्योर डिसीजन लिया है। उसकी वजह ये कि दिसंबर के हवाले से तो पहले हमें ये पता था कि PTI अनाउंस करने जा रही है। पहले नवंबर की बात हो रही थी, लेकिन आफरीदी साहब की शुरुआती स्पीचेस में ये वाज़ेह हो गया था कि नवंबर जो है वो प्रोटेस्ट का मंथ नहीं होगा बल्कि दिसंबर में होगा। और उन्होंने कहा भी कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो जो कुछ बड़ा होना है उसके लिए माहौल बनाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उससे कतई नज़र एक दो चीज़ें हैं जो तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं, और उसकी वजह क्या है, उसके ताने बाने कहाँ हैं, ये अभी तक हम खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अलीमा खान साहब और बाकी जो बहनें प्रोटेस्ट कर रही थी उनके साथ दाएं बाएं कोई नज़र नहीं आता था। फिर इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी कैंपेन चलवाई, और फिर लोगों को बहालत मजबूरी निकलना पड़ा, और वो कुछ घंटों के लिए आके इजहार यकजहती अडयाला के बाहर उन्होंने किया। अब उसके लिए जिस तरह गंडापुर साहब पहले सूबाई हुकूमत को और उसके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते थे, अब आफरीदी साहब भी वही कर रहे हैं कि वो अपनी रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहे हैं। अब जो डिसीजन देखिए उन्होंने लिया, वैसे तो बहसियत कारकुन उनकी वो से नहीं होगी जो माजी में जिस तरह वो काम करते आए हैं, लेकिन अब वो CM के ओहदे पर पहुंच चुके हैं तो ऑब्वियसली उनके डिसीजन को ओन करना पड़ेगा। उन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि आपके जितने इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं, आपके जो MNA लेवल के लोग हैं, जो आपके MPA लेवल के लोग हैं, उसमें से बहुत से लोग अदर देन खैबर पख्तूनख्वा वो बाहर नहीं आते। ज़्यादातर जो बर्डन होता है वो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप पे होता है। आपके पंजाब से जो लोग हैं, आपके जो वफाक के अंदर लोग हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो कहाँ नज़र आते हैं? फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो जो वकला की एक पूरी फ़ौज आपके पास मौजूद है वो कहाँ नज़र आती है? अच्छा, ये जो वकला हैं इसमें से मैं सबका नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत से ऐसे वकला हैं जो बड़ी भारी फीसेस ले रहे हैं PTI से केसेस को आगे लेके चलने की। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने ये जानबूझकर किया और ये बड़ा ज़रूरी था। अगर हम क्रिटिकली भी देखें तो PTI को अपने ही लोगों की लीडरशिप की ज़रूरत थी, वहाँ मौजूद नहीं होती थी। तो ये आफरीदी साहब की बहुत अच्छी आई थिंक ये मतलब ये उन्होंने बड़ा टाइमली कार्ड प्ले किया है कि आप लोगों को आना होगा, और अगर आप नहीं आएंगे तो जिस तरह सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बाकी लोगों के ख़िलाफ़ होता है, ये अपनी ही पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ भी करेंगे। और उसमें से चंद ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं माजी में भी, अली मोहम्मद खान साहब और इस किस्म की शख्सियत जिनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया खुद पार्टी की तरफ से। तो ये अब पार्टी को करना पड़ेगा। अब ये एक्चुअली इन्फोर्स कर रहे हैं उस डिसीजन को कि पार्टी को ओन कीजिए। देखिए, हम ये बात करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग हैं जो कि एक्चुअली पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी पार्टी के साथ कोई डेडिकेशन नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हम में से सब जानते हैं कि वो लोग ज़्यादातर कौन से हैं। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने पार्टी का नाम इस्तेमाल करके या तो सेनेटरशिप ली या MNA बने या MPA बने, और उसके हिसाब से उन्होंने अपना वेटेज बढ़ाया। इसके अलावा तो उनको कोई नहीं जानता था या उनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये उन्होंने ज़रूर अच्छा किया है। इसको अगर मैं कंप्लीट करूँ तो एक बड़ा स्टेप ये है कि पहले वो यहाँ पर एक मोमेंटम स्टार्ट करेंगे, बनना शब शुरू होगा वो, तो उसके बाद वो इसको आहिस्ता आहिस्ता तहरीक नहीं लेकिन उसको एक बड़े क्राउड की शक्ल में लेके जाएंगे। और क्राउड में लेके जाने के बाद उनको ये फील होगा कि क्या वो दिसंबर में किसी एहतजाजी तहरीक को लीड करने के मूड में हैं या फिर नहीं है। तो ये एक तरह से मेरा ख्याल एक टेस्ट एग्जाम्पल होगा जो कि वो इस जो लोगों को इकट्ठा करने की एक स्ट्रैटेजी है उससे एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि हम जी 7 दिसंबर को एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो करने जा रहे हैं। अगर दिसंबर को वो पेशावर में करते हैं और फिर वो उनको लगता है कि हमारे पास एक लोगों की बड़ी तादाद है और फिर वो कोई इरादा रखते हैं किसी और शहर या किसी और जगह पर जलसा या धरना करने का, आप समझती हैं कि एक लोगों की तादाद बड़ी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस मरतबा? और सेकेंडली ये भी जोड़ लेते हैं कि इनकी किसी तहरीक में या एहतजाज में कोई पॉलिटिकल फेसेस फिर सामने आएंगे, क्योंकि अभी एक बात ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, हम देख रहे हैं कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल फेसेस बहुत पीछे होंगे।
پولیٹیکل فیسز کہاں پیچھے ہوں گے, احتجاج میں پیچھے ہوں گے. ہاں احتجاج میں کوئی ان کا خاصا ساتھ نہیں دے گے. نہیں, میرا نہیں خیال آپ کو ساتھ دینا پڑے گا, ورنہ کارکنان جو ہیں وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے. دیکھیے گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیا ہوا, گنڈا پور صاحب نے تو پیسہ بھی لگایا, ریسورسز بھی لگائیں اور سب کچھ کیا, لیکن جب وہ غائب ہو جاتے تھے یا ان کو مجبوراً بھی غائب ہونا پڑتا تھا, تو اس کے بعد پھر سچویشن یہ ہوئی کہ کارکنان کو وہ سمجھ آ گیا, لیکن گنڈا پور صاحب پارٹی کو یہ کنونس نہیں کر سکے کہ یہ احتجاج پارٹی کے حق میں نہیں جائیں گے, اور اس کا ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اندرونی محفلوں میں یہ بات کی ہو. تو اصل ایشو یہ ہے کہ پارٹی کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے, اب اس کے سامنے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے, یا تو اس کو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا اس کو پارٹی چھوڑنی ہوگی. اور اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی جو مثال سیٹ ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ اگر آپ پارٹی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو آپ پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے. مطلب ان کے حوالے سے کرٹیسزم جو ہے وہ مہینوں پہلے شروع ہو گیا تھا جب جنید اکبر صاحب کو صوبائی صدر بنایا گیا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے بعد اب یہ ایک چیز, ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ یا تو آپ نے کام کرنا ہے یا پھر آپ نے منظر سے ہٹ جانا ہے اور پارٹی کو ڈسون کرنا ہے. ٹھیک. تو میرا خیال یہ ہے کہ 7 دسمبر کا جلسہ, یہ جلسے ہمیں اور بھی ہوتے ہوئے دسمبر میں نظر آئیں گے, لیکن ایونچولی دسمبر کے اینڈ میں یہ احتجاجی تحریک جا سکتی ہے, کیونکہ ابھی پارٹی کے کارکنان اتنے زیادہ ولنگ نہیں ہیں سڑکوں پر آ کر دوبارہ ایک نئے 26 نومبر کو فیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ منگل کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہر MNA آئے, ہر MP آئے اور سینیٹرز آئیں, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں اور ہم لوگ گھروں میں بیٹھے مزے کر رہے ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نہیں آئے گا تو پھر ہم ان کو نیم اینڈ شیم کریں گے. سنا یہ کیسا رویہ ہے سیاست میں؟ مطلب اگر کسی ایک شخص کا نام لیا جائے گا اور پھر اس کو شیم بھی کہا جائے گا, مطلب یہ کیا چل رہا ہے پھر؟ دیکھیں, اگر آپ PTI کو سمجھتی ہیں اور ان کو فالو کرتی آئی ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ یہ تو خاصی پریکٹس رہی ہے ان کو اس حوالے سے, اور باقی پارٹیز نے بڑی کوشش کی لیکن وہ PTI کے قریب بھی نہیں پہنچ سکی. تو مطلب کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس پارٹی کا ترا امتیاز ہیں, اور یہ اس میں سے ایک ہے کہ یہ آپ کو اتنا بیک فٹ پر لے جاتے ہیں کرٹیسائز کر کے, آپ پہ جھوٹے الزامات لگا کے, کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے یا تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ خاموش ہو کے سائڈ پر ہو جائیں, یا پھر آپ اسی لیول پہ جا کر بات کرتے ہیں. اب اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے رہے وہی ایونچولی آپ کو خود بھی فیس کرنا پڑتا ہے. ایک بڑا مسئلہ جو کہ بحیثیت پارٹی کے مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے PTI کے لیے, وہ یہ کہ پارٹی سے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, یعنی جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پارٹی کے حوالے سے بہت زیادہ سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی بناتے ہیں. یہ ہم واضح ہو چکا ہے ہمیں کہ پارٹی کے جو سوشل میڈیا کے بہت سے اکاؤنٹس ہیں وہ باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں, پاکستان سے نہیں ہوتے. تو اس کا انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ ان کا پاکستان میں وہ اسٹیک نہیں ہے, وہ پاکستان کے خلاف کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے یہاں کا قانون ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی کی اس حوالے سے ڈیسیجن کہ سوشل میڈیا پہ کیسے ہم نے چلنا ہے, کیمپینز کیسے چلانی ہے, کس کو ہم نے جو ہے وہ بلو دا بیلٹ کس کے بارے میں بات کرنی ہے, آج کس کا ہم نے تمسخر اڑانا, یہ سارا ڈیسیجن جو ہے وہ پارٹی کے اندر یہاں نہیں ہوتا بلکہ پارٹی سے باہر ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو روکنا ضروری ہے. لیکن اگر آفریدی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے خلاف ہم کرٹیکلی جائیں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے ایک پیج پر موجود ہیں. اس میں ایک لاسٹ پوائنٹ کہ اس میں بہت بڑا کردار علیمہ خان صاحبہ کا بھی ہے, کیونکہ جو باہر سے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں, اور جو خان صاحب جو بھی گفتگو کرتے تھے وہ تھرو علیمہ خان صاحبہ کمیونیکیٹ ہوتی تھیں. تو اگر یہ کہا جا رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خود آفریدی صاحب کا ڈیسیجن نہیں ہے, بلکہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے خان صاحب کی جو بہنیں ہیں جس میں خاص ایک علیمہ صاحبہ شامل ہیں, ان کے ڈیسیجن اس میں جھلکتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ برے وقت میں کھڑے ہوں یا پھر ہم آپ کو پارٹی میں بہت گندا کریں گے. ٹھیک ہے. بس لاسٹلی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جمعرات کو جاؤں گا اڈیالہ جیل جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی. تو کیوں ملاقات نہیں ہو رہی؟ نہ تو سہیل آفریدی کی ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں, اور نہ ہی بہنوں کی ہو رہی ہے, اور اڈیالہ جیل کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل ایک تماشا لگا ہوا ہوتا ہے, اور 10 گھنٹوں تک ابھی ہم نے دیکھا کہ منگل کو بھی وہ بیٹھے رہے, احتجاج کرتے رہے, اور بالآخر وہ پھر اٹھ کے چلے گئے, ولا عالم ان کے مذاکرات ہوئے یا جو بھی ہو. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا عمران خان سے ملاقات؟ دیکھیں, ویسے تو خان صاحب نے اگر دیکھا جائے تو خان صاحب نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ایک مختصر کیبنٹ بنائیں اور اس کے بعد آپ کام شروع کر دیں, لیکن کیونکہ کورٹس کے آرڈر تھے اور ان آرڈرز میں کہا گیا تھا کہ بحیثیت CM ان کو ملنے دیا جائے, تو اب آفریدی صاحب بھی اپنی ضد پر قائم ہیں اور ہماری جو سرکار ہے وہ بھی اپنی ضد پر قائم ہے, کیونکہ کورٹ کے آرڈر تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی. دوسرا, خان صاحب سے ملاقاتوں کے بارے میں اگر آپ صرف PTI کا سٹانس لیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 20-22 دن سے خان صاحب سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا. اس میں نہ وکیل شامل ہیں, نہ ان کی بہنیں اور فیملی شامل ہے, اور نہ ان سے فون پہ بات کروائی جا رہی ہے بچوں کی, اور نہ ہی ان سے پارٹی کا کوئی شخص مل پا رہا ہے. تو 20-22 دن سے ان کو مکمل آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ, ویسے تو یہ میری اپنی ایک انسائٹ ہے کہ گنڈا پور صاحب کو جب تبدیل کیا گیا وہ سولی ڈیسیجن جو ہے وہ خان صاحب کا تھا, اور اس کی کچھ وجوہات تھیں.
اس کی وجہ سے جو ایک اس کا ریپرکشن آیا کہ خان صاحب سے ملاقاتیں جو ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ خان صاحب پارٹی جو باہر کچھ کر رہی ہے اس کو ڈسمینٹل مت کریں. ایک دیکھیں پولیٹیکل سسٹم میں آپ نے ایک سی ایم کو چینج کر دیا, ایک نیا سی ایم آیا, پورا سینیریو آپ نے چینج کر دیا, تو کم از کم اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ جو باہر کے معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پر رکھیں, جو وہ نہیں رکھ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی ان کی ملاقاتوں کو تھوڑا سا کنٹرول کیا گیا ہے کہ وہ خدارہ اپنی جیل کی جو ایک فیز ہے اس سے گزریں, بجائے اس کے کہ وہ باہر کی سیاست جو ہے اس میں انٹرفیئر کریں. اگر سہیل آفریدی بھی بزد ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت بھی بزد ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کا حق بھی ہے, اگر ملنا چاہتے ہیں تو مل بھی لیں, اور سرکار بھی بزد ہے, تو آپ نہیں سمجھتی کہ کسی ایک کو جو ہے ایک سٹیپ پیچھے ہو جانا چاہیے, اور ٹھیک ہے اگر ملنا چاہتے ہیں تو اس پروسیس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ اسموتھ ہو جائے اور چیزیں بھی پھر پاکستان تحریک انصاف اپنا کام کرے اور حکومت اپنا. اچھا, اس میں نا میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے ہی تھوڑی سی ضد ہو رہی ہے. ایک طرف تو آفریدی صاحب کو بھی جب خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں تو ان کو کام پہ فوکس کرنا چاہیے, ڈیلیورنس دینی چاہیے. دوسرا سرکار کو بھی کورٹس کے آرڈر موجود ہیں, ان کو بھی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ انفورس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آفریدی صاحب کو ان سے نہ ملنے دیں. لیکن میرا خیال ہے دونوں طرف سے یہ ہو رہا ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب پارٹی کے جو ڈیسیجن ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کے بجائے وہ اپنی ایک جو اسیری ہے اس کو گزاریں, جو وہ نہیں کر رہے تھے. وہ اندر سے بیٹھ کے بھی پولیٹیکلی 100% ایکٹیو تھے, اور ان کی جو خبریں ہیں, ان کی چیزیں ہیں, ان کے کالمز چھپ رہے ہوتے تھے, ان کے انٹرویوز انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہے ہوتے, تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا ہے. بٹ آئی تھنک جب بھی موقع ملے گا, خان صاحب جو ہیں وہ دسمبر میں یہ کارڈ ضرور پلے کریں گے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا جائے. لیکن میں اس میں بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ تیار ہے. ہم ضمنی الیکشنز میں جائیں گے اور ان ضمنی الیکشنز کا حال وہی ہوگا جو ابھی ضمنی الیکشن کا ہوا, اور اس میں مسلم لیگ نون کامیاب ہو جائے گی یا تھوڑا بہت پیپلز پارٹی کو موقع دے دیں گے. اور دوسرا آپشن جو جس پہ بات ہو رہی ہے کہ جی صوبائی اسمبلیوں کو وہ ڈیزالو کر دیں, اگر وہ صوبائی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تو سرکار وہاں پر گورنر راج لگا دے گا, اور جب سرکار گورنر راج لگا دے گی تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ کو انتظار ہی کرنا پڑے گا. وہ گورنر راج کتنے ٹائم کے لیے, اس میں 10 توجیحات دی جا سکتی ہیں. وہاں پر ٹیررزم ہے, انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو خان صاحب کو ڈیسیجن اس وقت دل سے نہیں بلکہ دماغ سے لینے کی ضرورت ہے. بس لاسٹلی ایک اور سوال, اگر اسمبلیوں سے استعفے دے دیتے ہیں تو یہ کتنی بڑی بے وقوفانہ حرکت ہوگی ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف تقریباً ڈوب جائے گی. اس کی وجہ یہ کہ جب مخصوص نشستیں ان کے ہاتھ سے گئیں تو یہ بڑے بیک فٹ پر چلے گئے. 2024 میں میرا خیال ہے کہ ماضی کی اپوزیشنز میں یہ شاید اٹ واز ون آف دا اسٹرانگسٹ اپوزیشن, جو اس کی اسٹرینتھ تھی. انہوں نے سب سے پہلے اپنی کمر توڑی مخصوص نشستوں کے اوپر, اس کے بعد بار بار بائیکاٹ, احتجاج. اگر یہ اس مرتبہ نکلے تو پھر یہ اتنی تعداد میں واپس نہیں آ سکیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ثنا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.